بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکچر نمبر 48۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ فجر پڑھیں گے اور 30ویں پارے کی یہ ایک لمبی صورت رہ گئی ہے، اس کے بعد ہماری صرف 2 صورتیں رہ جائیں گی اور ہمارا 30واں پارہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ 30واں پارہ زیادہ تر قرآن مجید میں پڑھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ صورتیں اگر آپ نے اچھی طرح سے یہ لیکچر سنے ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے نماز آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ باقی عمل پھر آپ کریں نہیں کریں یہ آپ کا ہیڈیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجری، واو قسم کے لیے آتا ہے، میں نے بتایا کہ اس کی علامت یہ کہ آخر میں اکثر زیر آ رہا ہوتا ہے۔ والفجری، قسم ہے فجر کی۔ فجر ایک وقت کو کہتے ہیں، کون سا وقت ہوتا ہے؟ صبح صادق، یعنی سورج کے جب سورج مشرق کی طرف جاتا ہے نا تو 360 ڈگری ہے نا ایسے، تو ایسے گھومتا 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 ایک وقت آتا ہے کہ یہ جو لائن یوں بنتی ہے مشرق کی طرف، اس میں 90 ڈگری پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ زمین کے مرکز سے ہم یوں لائن کھینچیں تو یہ 90 ڈگری ہوگا۔ وہاں سے اوپر آتے 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 اب کم ہو رہا ہے نا، 90 سے 89، 89 سے 88، 88 سے 87، 86، تو یہ کم ہوتے 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 ایک مقام آتا ہے جب سورج آ جاتا ہے 18 ڈگری پہ، تو اس وقت ایک سفید روشنی نظر آتی ہے، جو عام طور پہ نقشوں میں صبح صادق کا وقت لکھا ہے وہ وہی وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ صبح صادق کا اعلان ہو جاتا ہے۔ لیکن مفتی رشید احمد صاحب ہمارے جو شیخ تھے، ماہر فلکیات تھے، اور بہت سارے ماہر فلکیات آج بھی اس کے قائل ہیں جو یونیورسٹیوں میں جو باقاعدہ پڑھا رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سورج 3 ڈگری اور اوپر آتا ہے 15 ڈگری پہ تو صبح صادق ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنے طور پہ جو آزاد ذرائع سے تحقیقات کروائی ہیں، جو لوگ فلکیات کو نہیں جانتے، گاؤں دیہاتوں کے لوگ جو آج کل نقشوں کو فالو نہیں کر رہے بلکہ قدیم طریقے سے چلتے آ رہے ہیں، وہ بالکل نیوٹرل ہو کے بتاتے ہیں نا صبح صادق کب ہے، وہ تو صدیوں سے باپ دادا کو دیکھتے آ رہے ہیں، تو وہ یہی بتاتے ہیں 15 ڈگری، یعنی وہ جو ٹائم بتاتے ہیں نا صبح صادق کا وہ بالکل 15 ڈگری۔ تو ہمیں اس 15 ڈگری پہ اعتماد ہے، لیکن بہت سے علماء 18 ڈگری کے قائل ہیں، اور ان دونوں میں پاکستان اور انڈیا میں تقریباً 15-20 منٹ کا فرق ہوتا ہے ان دونوں ٹائم میں، تو اس لیے میں سحری دیر تک کھاتا ہوں اور لوگ جلدی ختم کر لیتے ہیں۔ اور کچھ نقشے بھی بنے ہوئے ہیں، میں نے جو اپلیکیشن ابھی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کی ہے تو اس میں کچھ اپلیکیشن ایسی تھیں جن میں 18 ڈگری کے حساب سے ٹائم بتا رہے تھے، اور کچھ اپلیکیشن ایسی ہیں جو 15 ڈگری، اور یہ اپلیکیشن امریکہ کی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے امریکہ میں بھی جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ 15 ڈگری کے حساب سے بھی انہوں نے صبح صادق بنائی ہوئی ہے۔ خیر یہ الگ مسئلہ ہے، اس پہ میں پورا بیان ریکارڈ کرا چکا ہوں، وہ آپ یوٹیوب پہ کلپ سن سکتے ہیں۔ تو فجر کا جو وقت ہے یہ ہوتا کیا ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جب سورج اوپر کی طرف چڑھتا ہے، چاہے وہ 18 پہ ہو یا 15 پہ، تو 18 یا 15 تک پہنچنے سے پہلے ایک روشنی پھیلتی ہے جو ایسے سیدھی اوپر کی طرف جاتی ہے، یعنی آپ اگر بالکل کہیں اندھیری جگہ پر کھلے میدان میں یا سمندر کے کنارے پر آپ اگر ایسٹ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کو ایک لائٹ جاتی ہوئی نظر آئے گی ایسے، وہ پہلی روشنی ہوتی ہے جو اس کی علامت ہے کہ سورج آپ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ بالکل گھپ اندھیرے میں ایک کرن نکلتی ہے جو سیدھی جاتی ہے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں 15 ڈگری پہ صبح صادق ہے، وہ کہتے ہیں یہ 18 ڈگری پہ یہ لائٹ آتی ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں صبح کاذب کہا جاتا ہے، جھوٹی صبح، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حقیقی صبح نہیں ہے، یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اب اوریجنل صبح شروع ہونے والی ہے۔ اور یہ علامت قدرت نے رکھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ شریعت میں جو احکامات ہیں وہ جو دوسری صبح شروع ہوگی نا اس سے احکامات منسلک ہیں، تہجد کا ٹائم اس پہ ختم ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک یہ علامت رکھی ہے تاکہ اس سے دیکھ کے انسان کو اندازہ ہو کہ میرے پاس تہجد پڑھنے کا یا سحری ختم کرنے کا کتنا ٹائم باقی ہے۔ اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک دم سے نہ آ جائے وہ صبح صادق، بلکہ وہ پہلے ایک جھوٹی صبح آئے، جھوٹی وہ ہوتی جھوٹی نہیں ہے، وہ بھی سچی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک میسج دے کے جاتی ہے کہ صبح صادق کا وقت ہونے والا ہے، سورج تمہارے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو یہ لائن جو یوں جائے گی یہ صبح کاذب کہلاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو روشنی پھیلتی ہے نا جب سورج اور اوپر کی طرف آتا ہے، 15 ڈگری پہ آتا ہے، تو پھر ایسے جو روشنی ہوتی ہے نا جو بالکل یعنی سارا مشرقی روشن ہونے لگتا ہے، یوں سمجھ لیں آپ، ایسٹ مکمل ایک جیسی روشنی پھیلنے شروع ہو جاتی ہے،
یعنی وہ جو ڈارکنیس ہے نا ایسٹ کی جانب، وہ ڈارکنیس پوری ختم ہونے لگتی ہے، تو ظاہر ہے وہ پورے مشرق پورے ایریا کی طرف پھیلے گی نا. تو یہ ہوتی ہے صبح کاذب، اور اس کو فجر کا وقت کہتے ہیں، سوری صبح صادق ہوتی ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ فجر کا ٹائم. یہاں عشاء کا ٹائم ختم، تہجد کا ٹائم ختم، سحری کا وقت ختم، اور اب اگلا دن شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے والفجری، اس فجر کے وقت کو، کیونکہ یہ ایک عظیم الشان ٹائم ہے، بالکل اندھیرے ختم ہو رہے ہیں اور نیا دن شروع ہو رہا ہے، تو اللہ نے اس مقدس وقت کی قسم اٹھائی ہے. والفجری، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، لیل کی جمع لیالی، تو لیالی راتوں کو کہتے ہیں، عشر 10 کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. والشفع والوتر، شفع کہتے ہیں ہر وہ عدد یا وہ چیز جو 2 پہ ڈیوائیڈ ہو جائے، جس کو ہم انگلش میں ایون کہتے ہیں نا. مجھے پہلے ایون اور آڈ کا فرق یاد نہیں ہوتا تھا، تو ایون میں 4 عدد ہیں، آڈ میں 3 ہے نا، تو 3 ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اور ایون ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. ایک فلسفی سے کسی نے کہا کہ جفت اور طاق میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں نا دماغ خراب ہو جاتا ہے، فلسفی بن جاتے ہیں. تو ایک نے کہا بھائی جفت یا شفع یا ایون کہتے ہیں جو 2 پہ ڈیوائیڈ ہو جائے، اور طاق کہتے ہیں جو 2 پہ ڈیوائیڈ نہ ہو. اس نے کہا وہ بھی ہو جاتا ہے، 3 بھی 2 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، 1.5 بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب بحث کون کرے. والشفعی والوتری، اور قسم ہے جفت عدد کی اور طاق عدد کی، یعنی وہ جو 2 پہ تقسیم ہوتے ہیں ان کی. اب اس سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے علماء نے کہا کہ ایک تو اچھا ولیال عشرین 10 راتوں کی قسم، اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، جو ذی الحجہ فرسٹ ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی 10 راتیں، یہ بڑی مقدس راتیں ہیں اسلام میں، اور ان میں عبادت کی بھی بڑی فضیلت ہے، روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو ان 10 راتوں میں سے 2 راتوں کو اللہ نے اور الگ کر دیا کہ جفت رات کی اور طاق کی. ایک قول تو یہ، یعنی 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ. 10 جو ہے وہ شفع میں آ جائے گی، اور 9 کس میں آ جائے گی؟ وتر میں آ جائے گی. وتر عربی میں کہتے ہیں جو ڈیوائیڈ نہ ہو. وتر کو بھی وتر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا، 3 رکعتیں ہوتی ہیں نا. والشفعی والوتری، اور شفع اور وتر کی قسم. واللیلی، اور رات کی قسم. اذا یسری، اذا کا معنی جب، یسری اصل میں تھا سارا یا یسریو، اس کا معنی ہے چلنا، سرایت کر گیا کہتے ہیں نا، یہ زہر اس میں سرایت کر گیا، چل گیا اس میں. تو یسری اصل میں تھا یسریو، تو وہ یا کو حذف کر دیا تو یسری بن گیا. اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگے یعنی جانے لگے، یہ بھی ایک بڑا وقت ہوتا ہے جب رات جانے لگتی ہے. حل فی ذالک، کیا ہے فی ذالک، ان باتوں میں جو ہم نے فجر کی قسم اٹھائی، 10 راتوں کی قسم اٹھائی، جفت اور طاق کی قسم اٹھائی، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے، تو اللہ فرماتے ہیں حل فی ذالک، کیا ان چیزوں میں، قسم قسم ہے، لذی حجر عقل والوں کے لیے. لی کا معنی لیے، ذی حجر عقل والا. حجر عربی میں عقل کو کہتے ہیں، اصل میں ہجر عربی میں کہتے ہیں روکنے کو. ہا سے، ایک تو ہجر شاعروں کا ہجر ہوتا ہے نا، ہجر کی رات، وہ ہجرت سے ہے، وہ چھوڑنے کے معنی میں ہے. شاعر کہتے ہیں نا وصل اور ہجر، یہ شاعری جنہوں نے کو جانتے ہیں نا، تو ہجر کا معنی ہجرت سے، یعنی محبوب سے جدائی کا ٹائم، اور وصل کا معنی ملاقات کا ٹائم. تو وہ ساری زندگی شاعروں کی اسی میں اسی میں گزرتی ہے، وصال اور ہجر کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہے ہجر. ہجر کسے کہتے ہیں؟ عقل. ہجر اصل میں روکنے کو کہتے ہیں. تو عقل بھی انسان کو غلط چیزوں سے روکتی ہے، وہ گٹکے مٹکے کھانے سے روکتی ہے انسان کو، بھائی غلط کام ہے. تو حل فی ذالک قسم لذی حجر، اللہ کہتے ہیں کیا ہے قسم ان چیزوں میں عقل والوں کے لیے. یہ سوال ہے، یعنی جواب واضح ہے کہ یقیناً عقل والوں کے لیے اس میں بڑی قسم ہے. دیکھیں قسم بعض دفعہ اپنی بات کی تاکید کے لیے اٹھائی جاتی ہے، یہ بتانے کے لیے. دیکھیں اس کی میں مثال سے سمجھاتا ہوں. لوگ قسم اٹھا رہے تو مجھے میرے بچے کی سر کی قسم کہتے ہیں نا. اب اس کا کوئی مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں مطلب نہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اتنی قیمتی بات ہے کہ میں اس میں اپنے بچے کی کھوپڑی کو لے کر آ رہا ہوں درمیان میں. ایک تو بچہ بڑا قیمتی، اور بچے کی جتنے بھی پارٹس ہیں پوری باڈی میں، ان میں سب سے قیمتی پارٹ کون سا ہے؟ کھوپڑی سب سے اہم ہے نا. بھائی کھوپڑی میں دوسرا بچہ لگ جائے گا، بچے میں دوسری کھوپڑی، ٹرانسپلانٹیشن جو ہوتی ہے نا، ہر چیز لگ جاتی ہے، کھوپڑی نہیں کسی کی اٹھا کے آپ کسی کو، کیونکہ اگر کسی کی کھوپڑی اٹھا کے لگا دی تو بندہ ہی چینج ہو گیا نا.
تو اس لیے انسان نام ہی اس کھوپڑی کا ہے. ہر چیز چینج ہو سکتی ہے آپ، لیکن جب تک یہ کھوپڑی آپ کی ہے آپ ہیں. تو اس لیے وہ بچے کے سر کی قسم، ماں کے قسم، ماں کے دودھ کی قسم، یہ سب قسمیں کیا، یہ صرف بات میں جان پیدا کرنے کے لیے. تو قرآن مجید بعض دفعہ اس لیے قسمیں اٹھاتا ہے کہ بات میں کیا پیدا ہو جائے، جان. ایک تو اللہ کا کلام ویسے ہی جاندار، اوپر سے اللہ ایسی جگہوں ایسی چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں جو اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. تو فجر کا وقت ایک بہت بڑی دلیل ہے. پوری کائنات کا سسٹم کیا ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے. اس وقت آپ کا پورا نظام چینج ہو رہا ہے، اندھیروں سے آپ روشنی کی طرف آ رہے ہیں. رات جب جانے لگتی ہے، پھر اللہ نے ایسی مقدس چیزوں کی قسم اٹھائی جس میں عظمت جس مادی اعتبار سے ہے اور روحانی اعتبار سے. مادی اعتبار سے جو عظمت کے ٹائم ہے یہ فجر اور رات جب جانے لگے، ٹھیک ہے نا، یہ یعنی ایک سائنسی لحاظ سے عظیم وقت ہے کائنات کے لیے کہ پوری چینج ہو رہی. اور روحانی اعتبار سے یہ جو 10 راتیں ہیں یہ مقدس ہیں کہ اس میں وقت عمل کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. انہی میں ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں. انہی میں ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو پھر 10 وہ لے کر گئے بچے کو ذبح کرنے کے لیے. تو اس لحاظ سے یہ تو اللہ فرماتے کیا ہے اس میں قسم عقل والوں کے لیے، یعنی اس کا جواب ہے کہ واقعی یہ بڑی مقدس چیزیں ہیں. تو یہ کن باتوں پر قسمیں اللہ نے اٹھائیں آگے اس کا جواب نہیں ہے. بھائی قسم جب اٹھائی جاتی ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور میں وقار بھائی کی قسم اٹھاتا ہوں، میں انس بھائی کی قسم. اچھا انسان کے لیے مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے تو جائز ہے، انسان کے لیے حدیث میں منع ہے. ہم نہیں اٹھا سکتے بچے کے سر کی قسم، اور ہمیں صرف اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں. تو لیکن اگر قسم اٹھائے انسان تو آگے قسم کا جواب بھی ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں میں وقار بھائی کی قسم اٹھاتا ہوں. وقار بھائی کو تو میں اٹھا نہیں سکتا، ماشاءاللہ بہت لمبے ہیں، لیکن ان کی قسم تو یہ ہمارے وقار بھائی ہیں جو لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، بڑے لمبے ترنگے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. ان کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں میں وقار بھائی کی قسم اٹھاتا ہوں، اور وقار بھائی کی قسم اٹھانے میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے کہ یہ واقعی وقار بھائی اس قابل ہیں کہ ان کی قسم اٹھائی جائے. آگے میں کچھ اور بات شروع کر دوں تو آپ کہیں گے نا قسم کس بات پہ اٹھائی تھی، کیا کہنا چاہ رہے تھے، دعویٰ کیا ہے آپ کا. تو یہاں بھی قرآن نے دعویٰ نہیں کیا، بس قسمیں اٹھا کے چھوڑ دیں اور دعویٰ پر دلیل آگے بیان کر دی ہے کہ تم خود دعویٰ سمجھ جاؤ کیا ہے. وہ دعویٰ کی انداز ہے قرآن کا. اللہ نے فرمایا کیا اس بات میں قسم ہے عقل والوں کے لیے. اب اے اللہ قسم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. یعنی تو عاد کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لے تو پھر تجھے میرے ذمہ یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے دعوے کو میں واضح کروں. یہ جو پچھلی قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے، یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے، اور انسان کو ہم نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. یہ کائنات میں جو تغیر ہو رہا ہے نا، سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یہ صرف پیڑے کھانے کے لیے نہیں ہے. جو انسانیت کی اتنی زبردست خدمت ہو رہی ہے اور اتنی زبردست کائنات بنا دی، اندھیروں میں روشنیاں پھوٹتی ہیں، پھر اندھیرے ہوتے ہیں، پھر روشنی آتی ہیں، مقدس دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں، صحیح ہے نا، مقدس راتیں آتی ہیں جاتی ہیں. تو یہ پورا جو ہم نے نظام بنایا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد وہی ہے جو قوم عاد اور قوم سمود کو بتایا گیا، مگر انہوں نے اس مقصد کو فوکس نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی دنیا داری میں لگے رہے. پیغمبر نے ان کو سمجھایا کہ تمہیں اللہ نے موت کے بعد زندگی دینی ہے، اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں، تو اتنے طاقتور ہو کے بھی اللہ نے کیا کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو مطلب یہ دنیا اصل نہیں ہے. تم جب اللہ تمہاری اتنی خدمت کے لیے اس کائنات کو لگا دیا تو تمہاری بھی کوئی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کو راضی رکھنا، ایک اللہ پر ایمان لانا اور اس کی عبادت کرنا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا، یہ ہے. اور اگر اس میں نہیں پڑتے تو پھر اپنی طاقت پہ مت اتراؤ، اپنی سائنسی ترقی پہ مت اتراؤ. آج سائنس کا جو ہے نا لوگوں کے دماغ پہ خمار چڑھا ہوا ہے، فرعون بن گئے ہیں لوگ. جو جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے اتنا خدا سے دور ہوتا ہے، حالانکہ اس نے تو کائنات کو زیادہ پڑھا ہے، اسے تو اللہ کے اور زیادہ قریب ہونا چاہیے. لیکن تکبر اترانا شروع کر دیتا ہے، ابے یہ کچھ بھی نہیں ہے. ابے وہ میں نے ایتھیس کا واقعہ سناتا ہوں نا، ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلے گی، بریک پہ پاؤں رکھو تو رکے گی، اللہ کہاں ہے؟ ایسی فضول قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں.
تو سب مادی چیزوں کو بنا لیا. تو اللہ فرماتے ہیں مادی ترقی قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہم نے دی تھی. کیسی دی تھی آگے آ رہا ہے. تو اس ترقی سے اترانے کی ضرورت نہیں ہے, 1 منٹ لگے گا, جھٹکا لگے گا, سب برباد ہو جائے گا. تو اس لیے اب آخرت کی بھی تیاری کرو اور اللہ کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرو. تو جواب قسم کیا ہوا؟ یقیناً قیامت آئے گی اور تمہیں حساب و کتاب دینا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یقین نہیں آتا. الم ترا, تو کیا دیکھا نہیں ہے تم نے؟ دیکھو ہم نے دیکھا نہیں ہے کسی نے بھی, لیکن جو خبر یقینی ہوتی ہے اس کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یار دیکھا نہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کیسے تباہ ہو گیا تھا, حالانکہ ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا. بعد میں ویڈیوز آئیں, وہ فیک بھی ہو سکتی ہیں, اوریجنل بھی ہو سکتی ہیں. تو جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کو دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے سورہ الم ترا جب گزری تھی تو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا, الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, دیکھا نہیں آپ نے کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ حالانکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا لیکن سنا تھا اپنے باپ دادا سے. تو الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا, قرآن میں آتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے کیسے 7 مضبوط آسمان بنائے؟ حالانکہ یہ تو کسی سائنسدان نے بھی نہیں دیکھے, کسی پیغمبر نے بھی نہیں دیکھے 7 مضبوط بنتے ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو جب اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے تھے انسان پیدا ہوئے ہی نہیں تھے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے الم تروا, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے کیسے بنائے؟ تو یہ علم, جو چیز علم میں ہوتی ہے اس کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہم بھی دن رات محاوروں میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, یار دیکھا نہیں اس نے کیا کیا, یار ان کو دیکھا اس نے عدالت نے کیسا فیصلہ کیا, بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا جب سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے الم ترا, کیا تم نے دیکھا نہیں ہے, کیف فعل ربک, تیرے رب نے کیسا کیا, بعاد, عاد کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ قوم عاد کے ساتھ. تو دیکھا کسی نے نہیں تھا لیکن سب کو معلوم تھا. یہ خبریں تاریخی چلتی آ رہی تھیں, اور جب یہ لوگ شام کی طرف سفر کرتے تو راستے میں ان کے ٹھکانے بھی پڑتے تھے. ارما, وہ عاد جو ارم تھی, ذات العماد, ستونوں والے. عماد کسے کہتے ہیں؟ ستون. ارم اس لیے کہا ہے کہ عاد 2 گزرے ہیں, ایک عاد اولا پچھلے عاد اور ایک بعد والے عاد, 2 قومیں گزری ہیں. تو قرآن میں جس قوم کا تذکرہ آتا ہے نا وہ عاد اولا ہیں, اور ان کا نسب جو مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا سام. حام, سام, یافس, یہ 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے تھے جن سے نوح علیہ السلام کی نسل چلی تھی آگے. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تو کنعان تھا نا, جو ہلاک ہو گیا تھا کشتی میں, جن کو نوح علیہ السلام نے کہا تھا آجا میرے ساتھ بیٹھ جا کشتی میں, اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. تو وہ تکبر میں آیا, بڑے قد تھے ان کے, بھائی 1000 سال جب عمریں ہوں گی تو قد بھی ایسے ہی ہوں گے نا. میں کہتا ہوں شکر ہے ہم لوگ اس دور میں ہوتے تو ہم لوگ کو جیبوں میں ڈال کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اتنے چھوٹے چھوٹے ہم لوگ, تو اتنی لمبی عمریں. تو بہرحال اللہ نے اس کو تباہ کر دیا. تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے, حام, سام اور یافس. یہ 3 بیٹے تھے جن سے آگے نوح علیہ السلام کی نسل چلی ہے, اور ہم سب انہی کی اولادوں میں سے. اب پتہ نہیں ہم ان میں سے کون سے بیٹے کی اولاد میں ہیں, حام سے ہیں, سام سے ہیں, یافس سے ہیں, اللہ ہی بہتر جانے. لیکن انہی 3 بیٹوں کی وجعلنا ذریتہ ہم الباقین, قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے نوح ہی کی ذریت کو آگے چلایا ہے. تو اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے. ساری انسانیت نوح علیہ السلام پہ جا کے جمع ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام پہ. تو ہم سب کے 2 ابا ہیں, ایک آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں, یعنی ابا 2 سے مراد ایک ابا اور ایک دادا. ٹھیک ہے. تو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام, حام اور یافس. تو سام کے بیٹے تھے ارم. اچھا آج کل لڑکیوں کا نام ارم ہوتا ہے, حالانکہ یہ جو تھے نا یہ تو ایک قوم تھی اور بندہ تھا, آدمی تھا, کیونکہ قوم تو باپ سے چلتی ہے نا, اسی سے نام ملتا ہے. تو ارم یہ بیٹے تھے سام کے, اور ارم کے بیٹے تھے یہ جو عاد ابن عاص ابن, کیا نام نسب ہے, ایک تو قوم عاد ابن عاص ابن سام ابن ارم, ارم ابن سام. تو ارم کے بیٹے تھے عاص, اور عاص کا بیٹا عاد. تو پھر ان کی جو نسل چلی ہے نا تو اس کو قوم عاد کہا جانے لگا. صحیح ہے نا, عاد ابن عاص ابن ارم ابن سام ابن نوح, یہ نسب ہے ان کا. صحیح ہے. تو یہ عاد اولا ہیں, جن کو ان کو ارم اس لیے کہا یہ بتانے کے لیے کہ یہ عاد
عاد اولا ہے، یعنی دوسرے عاد، یہ دوسری عاد والی قوم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قوم ہے جن کے دادا میں ارم گزرے ہیں، تو اس لیے ان کو ارم کی ارم بھی کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ جو قوم سمود تھی، تو یہ جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا سام، ان کا دوسرا بیٹا تھا عابر. ان عابر کی نسل میں جو ایک بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام تھا سمود، اور اس سے قوم سمود چلی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کون سی قوم عاد؟ ارم، ارم والی، ذات العماد، جو ستونوں والی تھی. اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے، ایک تو عمارتیں بہت بڑی بڑی بناتے تھے، وہ لمبے لمبے ستون ہوتے تھے، اور ایک یہ کہ خود ان کے قد کیسے تھے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ سورہ الحاقہ میں فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایسے مرے پڑے تھے جب ہلاک ہوئے. تو اتنے بڑے بڑے ان کمبختوں کے قد تھے. ذات کا معنی والا، یہ کئی دفعہ میں اس کو ڈیفائن کر چکا ہوں. التی، یہ وہ قوم تھی، لم یخلق، لم کا معنی نہیں، یخلق پیسو وائس، نہیں بنایا گیا، مثلھا، اس قوم کی مثل، فی البلاد، شہروں میں. بلد عربی میں بلاد کو کہتے ہیں، بلد شہر کو کہتے ہیں، بلدیہ ہوا نا، بلدیہ والے یہ شہر والے، تو بلاد کی اس کی جمع تھی. اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی قوم تھی کہ ان جیسے شہروں میں پیدا کیے ہی نہیں گئے، اتنے طاقتور تھے کہ ان جیسی قومیں ہم نے پیدا کی نہیں ہیں. وثمودا، اور تو نے، یہ اسی پر عطف ہو رہا ہے، اور تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے کیسا کیا سمود کے ساتھ. یعنی پہلے اللہ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیسا کیا عاد کے ساتھ، اور اللہ فرماتے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیسا کیا قوم سمود کے ساتھ. الذین، یہ وہ قوم سمود تھی، جابو، جابو اصل میں تھا جوابو، ذرا بو کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چیرنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ چیرنا. تو جو کوئی شہر میں داخل ہوتا ہے نا، گویا وہ بھی ایک طرح سے اس کو کاٹتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. تو قطع کرنے کے معنی میں ہم کہتے ہیں نا آپ نے یہ شہر قطع کر لیا ہے، یعنی کاٹ دیا ہے. تو کاٹنا اس معنی میں ہے کہ پار کر لینا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں الذین جابوا الصخر، یہ وہ لوگ تھے جو چٹانوں کو کاٹ ڈالا کرتے تھے، یعنی تراشتے تھے، بالواد، وادی میں، واد وادی کو کہتے ہیں. اتنے طاقتور تھے کہ چٹانوں کو تراش کے پورے محلات اندر کھڑے کر لیا کرتے تھے. پورے جو ہے نا چٹان کو تراش کے گھر بنانا آج بھی آسان نہیں ہے. یہ پہاڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، مٹی کے پہاڑ، مٹی کے پہاڑوں میں گھرندے تو لوگ بنا لیتے ہیں، غار بنا لیتے ہیں. پورے جو ہے نا پہاڑ کو تراش یعنی جو چٹان مضبوط، اس کو تراش کے اندر پورا محل تیار کر لیا کرتے تھے. پوری رہائش کی ساری سہولتیں ہوتی تھی اس میں. اب وہ اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ترقی یافتہ لوگ تھے کہ یہ چٹانوں کو، جاب الصخرہ، چٹانوں کو پھاڑ ڈالا انہوں نے، تراش ڈالا، کاٹ ڈالا. جابو کا معنی کاٹنا، قطع کرنا بھی آتا ہے. تو کاٹ ڈالا انہوں نے چٹانوں کو، تراش ڈالا انہوں نے چٹانوں کو، بالواد، وادیوں میں. وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کا درمیانی حصہ، اس میں جو ہے نا وہ چٹانوں کو تراش کے محل تعمیر کر لیا کرتے تھے. وفرعون، اور تیرے رب نے کیسا کیا فرعون کے ساتھ. ذل اوتاد، وتد عربی میں کیل کو کہتے ہیں، ٹھوکنے والی کیل ہوتی ہے نا، اوتاد اس کی جمع آتی ہے. زی کا معنی والا، وفرعون، زی، زا، زو، ذات، یہ سب ایک ہی معنی میں. اور فرعون کے ساتھ تیرے رب نے کیسا کیا، ذل اوتاد، میخوں والا، کیلوں والا. اس کے دو مطلب بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ میخوں والا، یہ کنایا ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں کی حکومت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے ہیں، یعنی فرعون کیلوں والا تھا، یعنی اس کی حکومت کے زمین میں کھونٹے گڑ گئے. بڑی کیل، کھونٹا جسے کہتے ہیں نا، وہ زمین میں گڑ گئے تھے اس کے. تو کھونٹوں والے سے اس کو قرآن نے یاد کیا کہ اتنی پاورفل گورنمنٹ تھی، ایسی پاورفل بادشاہت تھی. خدا آپ اندازہ لگاؤ نا کہ آج کوئی بادشاہ اگر بچوں کو قتل کرنا شروع کر دے تو بغاوت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے، مگر کوئی فرعون کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکا. ایسی پاورفل حکومت. اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے
کہ فرعون جو ظالم تھا نا تو وہ جب کسی کو سزا دیتا تھا نا تو پھٹے پہ الٹی کیلیں لگا کے لٹا دیا کرتا تھا. جیسے کہ اپنی زوجہ حضرت آسیہ کو اس نے شہید کیا تھا. حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئی تھیں تو فرعون نے کیا کیا تھا حضرت آسیہ کو, اب وہ تو ملکہ تھیں, اتنے عیاشی میں تھیں, اور ایمان کس پہ لا رہی ہیں؟ ایک غلام قوم کے ایک مسکین سے پیغمبر پہ. تو اللہ جب دل بدل دے کسی کا, تو ایسے ہی شاہی محلات کو چھوڑ دیا اس نے حضرت آسیہ نے, اور ایمان لا رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام پر جو بالکل مسکین غریب اور مظلوم قوم کے تھے. تو سب حکومت چھوڑ دی اور ایمان لائی ہیں. تو فرعون نے کیا کیا, ان کو کیلوں کے اوپر ایسے لٹا دیا. تو اس موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے, جب وہ آزمائش کی آخری گھڑی تھی, تو روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جنت کا منظر رکھ دیا کہ بھئی یہ دیکھنے میں عذاب ہے, حقیقت میں عذاب نہیں. اور وہ اللہ سے دعا بھی مانگتی تھی, اللہ نے قرآن میں ان کا ایمان والوں کے لیے تذکرہ بھی کیا ہے. الذین, یہ وہ لوگ تھے, طغوا فی البلاد, جنہوں نے خوب سرکشی کی تھی شہروں کے اندر. طغوا طغوا تھا ضربو کی طرح. طغیان کسے کہتے ہیں؟ سرکشی. جیسے طوفان نہیں آ رہا ہوتا تباہی مچا کے جاتا ہے, تباہ ایسے تھے کہ تباہی مچائی بھی تھی انہوں نے. ہم چما, جیسے فارسی میں کہتے ہیں نا, ہم چما دیگرے نیست, ہم جیسا کوئی نہیں ہے. ظلم کر رہے تھے لوگوں کے اوپر. فَأَكْثَرُوا, پس اکثرو اکرمو کی طرح. اکثر یکثرو اکثارن, کثرت سے نکلا ہے, کسی چیز کو بڑھا دینا. تو اکثرو فیہا الفساد, ان شہروں میں انہوں نے بڑھا دیا تھا کس کو؟ فساد, بے تحاشا فساد مچا دیا تھا انہوں نے. اللہ فرماتے ہیں جب ان کی سرکشی حد سے گزر گئی, اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ سب باتیں؟ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کیا کیا ہم نے؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ, عربی میں سب کہتے ہیں انڈیلنا. سببا یسببو, اس کو پڑھا جاتا ہے سبا یسبو, نصر ینصرو کی طرح. کیا مطلب ہے؟ انڈیلنا. عبس و تولی میں آیا تھا نا, انا سببنا الماء صبا, ہم نے پانی تم پر انڈیلا ہے. تو جیسے بالٹی بھر کے کسی پر ایسے انڈیلا جائے نا, اس کو عربی میں سب کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب, تیرے رب نے, صوت کہتے ہیں کوڑے کو, تیرے رب نے عذاب کا کوڑا ان پر انڈیل دیا. یہ قرآن کی بلاغت ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے عذاب کا کوڑا مارا, بلکہ ہم نے کوڑے ان پہ کیا کر دیے؟ انڈیل دیے. بہت مارا اللہ نے ان کو, بہت پیٹا اللہ نے ان کو, بہت سخت عذاب میں ڈالا ان کو. کیوں؟ ان ربک, بے شک تیرا رب, لبالمرصاد, لام تاکید کے لیے, مرصاد کہتے ہیں گھاٹ, گھاٹ کو. یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. یہ لفظ کہاں آیا تھا؟ یہ لفظ کسی صورت میں آ چکا ہے, رصد سے نکلا ہے نا, رصد گاہ. میں نے کہا تھا رصد گاہ کو رصد گاہ کیوں کہتے ہیں؟ رصد, کہ وہ ماہر فلکیات اس میں ان جہنم کانت مرصادا, گھات میں بیٹھی ہوئی ہے جہنم. تو رصد گاہ سے میں نے بتایا تھا نا, جب ماہر فلکیات ستارے سیارے دیکھتے ہیں تو رصد گاہ کہتے ہیں اس کو. وہ ہر وقت نگہداشت کرتے رہتے ہیں کون سا ستارہ کدھر کو آ رہا ہے, کدھر سے جا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بے شک تیرا رب, لبل, لام تاکید کے لیے, بی کا معنی ساتھ, لبالمرصاد گھات میں ہے, گھات کے ساتھ ہے. یوں سنو, یہ با فی کے معنی میں بھی آتا ہے. کس میں ہے تیرا رب؟ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے. یعنی نافرمان یہ نہ سمجھیں کہ ان کو ہم نے کھلی چھوٹ دے دی ہے, جو مرضی کرتے رہیں, ظلم کریں, جو مرضی کریں. ایسا نہیں ہے. تم پچھلی قوموں سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ تیرا رب سب کی نگرانی کر رہا ہے. اور گھات کا لفظ اس لیے کہ گھات میں جو بیٹھا ہوتا ہے اچانک حملہ کرتا ہے, تو وہ پہلے موقع دیتا ہے سنبھلنے کا, حملہ کرتا ہے تو آپ کو نظر نہیں آتا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں نظر نہیں آ رہا, لیکن میں گھات میں بیٹھا ہوں, ایسے کوڑے برساتا ہوں جیسے میں نے قوم عاد اور قوم سمود پہ برسائے کوڑے. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسان, میں تو یہ کر رہا ہوں, میں کس میں بیٹھا ہوں؟ گھات میں. لیکن آگے انسان کی حالت کیا ہے؟ وہ مستیوں میں گم ہے, اسے کوئی احساس نہیں ہے کہ آج کوئی اس کی نگرانی. میں آج ملیر کینٹ میں گیا تو جیسی گاڑی میرے ساتھ, جو وہاں جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, جیسے ہی میری گاڑی کی اسپیڈ 40 سے اوپر, انہوں نے کہا ذرا اسپیڈ کم کر دیں, یہاں بہت سختی ہے, آرمی کا ایریا ہے, یہاں ٹریفک کے اصول کی بہت پابندی کی جاتی ہے. میں نے کہا اچھا بھائی, اب ہمیں تو عادت ہے گاڑی بھگانے کی, تھوڑی تھی اوپر جاتی پھر ہم نیچے لے آتے. اب
بڑی تمیز سے چلا رہے ہیں نا. پھر کیا ہے جی, وہ ماس جو تھا نا, آج کل اس کے بغیر بھی گھومنے کی اجازت نہیں, تو وہ تھوڑا سا ناک سے نیچے آتا ہے. انہوں نے کہا ذرا اوپر کر لیں حضرت, یہاں بڑی سختی ہے. کوئی بھی فوجی روک کے بولے گا یہ جو ماس ہے یہ نیچے کیوں ہے, تو ناک پہ لگانے کی چیز ہے نا, نیچے ہی لگانا تھا تو پہننے کی کیا ضرورت. اب بڑی تمیز سے. تو حضرت پھر تھوڑا آہستہ, حضرت تھوڑا سا یوں, تھوڑا سا یوں, تھوڑا سا ماس اوپر. میں نے کہا یار اس کا 10واں حصہ خوف بھی اگر ہمارے دل میں اللہ کا پیدا ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. حالانکہ اس سے زیادہ نگرانی, جتنی ملیر کینٹ میں فوجی نگرانی نہیں کر رہے, اس سے زیادہ نگرانی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف. ان ربک لبالمرصاد. لیکن وہاں چونکہ فوراً پکڑائی ہوتی ہے اس لیے قانون کو فالو کر رہے ہیں. اللہ نے کہا میں گھات میں ہوں, گھات میں لگنے والا فوراً پکڑتا نہیں ہے, وہ انتظار کرتا ہے جب یہ یہاں سے گزرے گا پھر میں اس پہ حملہ کروں گا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو مرنے دو تم, پھر میں تمہیں جو ہے نا پوچھوں گا. تو یہی ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں ایسی نگرانی ہو رہی ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ, بہرحال انسان. آؤ ہم تمہیں انسان کی حالت بتاتے ہیں, وہ کیا ہے. اذا, جب, اذا ما, یہ پورا ایک جملہ, ایک لفظ ہے. اذا ما کا معنی جب. ابتلاہ, ابتلا افتعل, اصل میں تھا ابتلایا, اکتسبا. ابتلا کہتے ہیں آزمانا, کہتے ہیں آج کل تو بلائیں آئی ہوئی ہیں, بلائیں سے نکلا ہے نا, یہ بلائیں آئی ہوئی, مصیبت میں آئے ہوئے ہیں. ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو عامل ٹوپی ڈرامے, یہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے دفعہ بلیات, اور لکھا ہوتا ہے نا اصل میں بلیات کو لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں بلیات, اور فلیتے پلیتے اس طرح کے, تو بلیات وہاں بھی لکھا ہوتا ہے وہ بلیات ہے, یہ بلاؤں سے ہی نکلا ہے. تو فَأَمَّا الْإِنسَانُ, بہرحال انسان, ہم تو گھات میں بیٹھے ہیں اور یہ کوڑے برسا رہے ہیں نافرمان قوموں پہ, لیکن انسان کی حالت کیا ہے. اذا مبتلاہ, جب آزماتا ہے اس کو, ربہ, اس کا رب, اور ایسے آزماتا ہے, فَأَكْرَمَہُ, اکرام کرتا ہے اس کا, وَنَعَّمَہُ, نَعَّمَ يُنَعِّمُ تَنْعِيمًا, سَبَّحَ يُسَبِّحُ تسبیحًا, اس کو نعمتیں دیتا ہے. فَيَقُول, تو وہ کہتا ہے ربی, میرے رب نے, اکرمانی, یہ نون کے بعد اصل میں یا بھی تھا جو حذف ہو گیا ہے. اکرما, اکرام کیا اس نے, نی, کس کا, میرا. میں نے بتایا نا ضربا نی. تو وہ کیا کہتا ہے, میرے رب نے میرا کیا کیا, اکرام. تو یہاں مراد وہ شکر نہیں ہے, یہ اترانا ہے, کیونکہ یہ انسان کی ایک برائی بیان ہو رہی ہے. تو یعنی قرآن یوں بیان کر رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائیں, اور آزمانے کا انداز یہ ہو کہ اس کا اکرام کریں, اس کو دولت اور یہ سب نعمتیں دیں, تو اترا کے کیا کہتے ہیں, میرے رب نے میرا کیا کیا, اکرام کیا. اترا کے شکر والا اکرام یہ نہیں ہے. اور وَأَمَّا, اور جب اذا مبتلاہ, اسے اللہ آزمائے, فَقَدَرَ عَلَيْهِ, قَدَرَ يَقْدِرُ کا معنی اندازہ کر دینا, محدود کر دینا, ناپنا کسی چیز کو, اندازے سے اس کو رزق دیتا ہے. بھائی صحیح ہے نا, اتنا ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا, اس کے رزق روک لیتا ہے اس پر. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور اس کا رزق اس پر روک لے. فَيَقُول, تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے, ربی, میرے رب نے, اہاننی, اصل میں یہاں بھی نون کے بعد یا محذوف ہے. اہانا اصل میں تھا اہونا, یہ نکلا ہے اہانت سے, اہینا, بلکہ اہینا, اکرما کی طرح. اس کا معنی توہین کرنا, یہی توہین کے لفظ سے نکلا. یہ اہانت کہتے ہیں نا, توہین یا اہانت, یہ ایک ہی. تو ربی اہینا کو پڑھتے ہیں اہاننا, تو ربی اہاننی, میرے رب نے میری انسلٹ کی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی جب پیسہ ملتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ بھی آزمائش ہے کہ تم شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو شکر نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے, اتراتا ہے. اور جب پیسہ چھنتا ہے تو صبر نہیں کرتا بلکہ کیا کہتا ہے, میرے رب نے میری توہین کی. چاہے وہ زبان سے کہے نہ کہے, اس کے دل کے جذبات یہی ہوتے ہیں. دل کے جذبات اس کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ دولت کے وجود کو بھی آزمائش نہیں سمجھتا, اور دولت کے چھن جانے کو بھی آزمائش نہیں سمجھتا, بلکہ کامیابی اور ناکامی کا معیار دولت کا ہونا اور نہ ہونے کو سمجھتا ہے. پیسہ ہے تو اللہ بہت بہت خوش ہے بھائی مجھ سے, میرا اکرام کر رہا ہے. پیسہ نہیں ہے, یار اللہ پتہ نہیں میں ہی ملا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کلا, یہ تمہارا گمان غلط ہے. نہ دولت کا وجود اس کی دلیل ہے کہ اللہ خوش ہے, نہ دولت نہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ اللہ ناراض. یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے. اذا مبتلاہ, دولت دے کے بھی آزماؤں گا اور دولت چھین کے بھی آزماؤں گا.
تو تم اسی میں لگے ہوئے ہو کہ ہے تو کامیاب, نہیں ہے تو کیا ہے, ناکام. اللہ فرماتے ہیں کلا, ہرگز تمہارا خیال صحیح نہیں ہے, بل لا تکرمون الیتیم, تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ جو اچھے کام کرنے چاہیے تھے عمل کو تم فوکس کر ہی نہیں رہے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو میں نے بتایا تھا نا, اصل میں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا عملی زندگی کی طرف توجہ نہیں ہے. اصل میں کامیاب وہ ہے جس کو اچھے عمل کی توفیق مل رہی ہے, ناکام وہ ہے جس کو برے عمل کی توفیق مل رہی ہے. تو اچھے عمل, یہ اصول اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے بتایا تھا قرآن ہمیشہ جزیات کے ضمن میں اصول بیان کرتا ہے مثالوں سے. تو قرآن ایک مثال دے رہا ہے اچھے عمل کی, کیونکہ مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارا عمل اچھا نہیں ہے, کیوں, بلکہ برے عمل ہیں. وہ برا عمل کیا ہے, لا تکرمون الیتیم, تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے. اب یہ مثالیں ہیں, مقصد مثال نہیں ہے, مقصد کیا ہے, جو کام کرنے کے ہیں وہ تم نہیں کرتے, جو نہیں کرنے کے ہیں وہ تم کرتے ہو, تم خواہشات کے غلام ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جب خواہشات کے غلام ہو تو تمہارے پاس دولت آنا اس کی علامت نہیں کہ اللہ تمہارا اکرام کر رہا ہے, دولت چھن جانا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے, بلکہ دولت چھننا بھی تمہاری آزمائش کہ تاکہ تم بے صبری کرو اور جہنم میں جاؤ, اور دولت آنا بھی تمہاری آزمائش کہ تاکہ تمہاری عیاشی بڑھ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری اپنی حالت یہ ہے, لا تکرمون الیتیم, کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. اب یہ قرآن کا انداز ہے کہ قرآن بجائے ایک اصولی بات بیان کرنے کی تم اچھے کام نہیں کرتے, تو قرآن چاہتا ہے کہ وہ اچھے کاموں کو بھی ہائی لائٹ کر دوں نا میں, تاکہ دیکھیں جو اصولی باتیں کرتے ہیں نا, تو ان کی باتیں سن کے لوگوں کو, جیسے سعودی عرب اور آپ یو اے ای میں جائیں نا, علماء کے بیانات سنیں, کوئی کخ بھی اثر نہیں ہوتا پبلک پر, کیونکہ وہ سب اصولی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم سب کو اچھے بن کے رہنا چاہیے, ہم سب کو چاہیے کہ قرآن و سنت کو فالو کریں, ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات آئے فوراً دیوار پہ مار دیں اس کو. چاہیے بہت کچھ ہوتا ہے. او بھائی بتاؤ نا, ہم سب کو چاہیے بیوہ عورت سے شادی کریں, ہیں بھائی؟ یہ نہیں بتایا جائے گا. ہم سب کو چاہیے کہ بھائی اگر آپ کے بھائی, آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ کے چھوٹے بھائیوں میں یتیم ہے, تو اس کی وراثت فوراً اس کے حوالے کر دیں. کرتے ہیں علماء وہاں, یہ بیانات بھی کرتے ہیں, لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا. کرنے والے تو ہر جگہ ہی ہیں بھائی, وہاں بھی ہیں, حرم میں بھی ہیں, مکہ مدینہ ہر جگہ ہیں, لیکن تعداد کیا ہے, کم ہے. تو جب اصولی باتیں ہوتی ہیں نا تو عمل کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے قرآن ہمیشہ, دیکھو قرآن نے, میں نے بتایا تھا نا, قرآن نے یہ نہیں کہا والدین کے ساتھ والدین کو تکلیف مت دو, قرآن نے کہا اف مت کرو. اب آدمی کہتا ہے یار جب اف بھی نہیں کر سکتے تو آگے تو بڑے مسائل ہیں. تو اگر یہ قرآن یہ نہ بیان کرتا نا اف نہ کرو, تو بات اتنے آرام سے دماغ میں نہیں بیٹھ. ہم کہتے کسی کا مال کھانا جائز نہیں ہے, بیان کرتے رہیں آپ لوگ, پھر بھی کھائیں گے. ہم کہیں جو کسٹم میں بیٹھا ہوا آدمی ہے اور یہ رشوت لے کے کنٹینر چھڑوا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, حرام, تو سارے کسٹم والوں کے سر کے بال کیا ہو جائیں گے, ایک دم کھڑے ہو جائیں گے. ویسے ہم کہ وراثت کھانا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, نہیں, ہم کہیں کسی کا مال ناحق کھانا حرام ہے, حرام ہے, فائدہ نہیں ہوگا. آپ کہیں بڑے بھائی کے لیے حرام ہے کہ چھوٹے بھائی کا مال کھائے اگر ابا نے چھوڑا ہے, پھر فوراً بات کیا ہوگی, جتنے بڑے بیٹھے ہوں گے نا اپنے چھوٹے بھائیوں کے وراثت. ہم اگر یوں کہیں گے بھائی پر لازم ہے کہ ابا کے کوئی انتقال کو 1 سال ہو گیا تو بہن کو پوری وراثت ہینڈ اوور کر دو, اس کی وراثت کھانا آپ کے لیے حرام ہے, جائز نہیں ہے. تو اس لیے قرآن جزیات کو فوکس کرتا ہے, لیکن مراد اس سے کیا ہوتی ہے, پورا دین. تو اللہ نے فرمایا بل لا تکرمون الیتیم, بلکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. اس سے بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے, کیونکہ قرآن نے اچھے کاموں کی ابتدا میں پہلے نمبر پہ کس کو ذکر کیا, یعنی انسان کو اچھا بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ یتیموں کا اکرام خیال رکھنے سے اوپر کی چیز ہے. یہ میں پھر اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں مزید تفصیل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.